بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید جناب۔ بیڑا غرق ہو گیا جی، اور پاکستانی ٹیم جناب ورلڈ کپ T20 کے سپر 8 مرحلے میں پہنچنے سے پہلے ہی باہر ہو گئی ہے۔ اور وجوہات کیا ہیں باہر ہونے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو تجزیے سننے کو مل رہے ہیں پلیئروں کے اور جو اندر کی خبریں ہیں، یہ ساری آپ کو بتانی ہیں۔ اور آپ کو بتانا یہ ہے کہ اصل میں فرونیت کہاں تھی، اور یہ جو نکے کاکے چوچے یہ آپس میں کیا ہو رہا تھا ٹیم کے اندر، یہ ساری خبریں آپ کو بتانی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو یہ آگے تجزیے سننے کو ملے، آپ ایسا کریں گے فوری طور پہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پہلے جو ہوا ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ جناب امریکہ اور آئرلینڈ کا میچ بلا نتیجہ ختم ہوا ہے، اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا میگا ایونٹ سے واپسی کا ٹکٹ کٹ گیا ہے۔ ہن جہاز تے بہن گے تو واپس منہ چک کے پاکستان سے آ جان گے، لیکن انہوں نے آنا کس طرح ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے علیحدہ ٹولیوں کی شکل میں آنا ہے۔ سب سے بڑی جو بات ہے، یہ مجھے اسی دن ہی پتہ چل گیا تھا جب پاکستان انڈیا سے میچ ہارا تھا، اور وسیم اکرم صاحب نے ایک تجزیہ فیلڈ میں کھڑے ہو کے دیا تھا انڈین میڈیا کو۔ نگجیت سدھو صاحب تھے، سدھو کے ساتھ وہ انڈین ایک اینکر تھا، اور انہوں نے وسیم اکرم صاحب نے اسی ٹائم بتا دیا تھا کہ ٹیم آپس میں ناراض ہیں، یہ لڑکے آپس میں ناراض ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جس وجہ سے یہ ان کی پرفارمنس جو ہے زیرو ہو گئی ہے، اور انہوں نے پاکستانی جو عوام ہے اس کے جذبات کو اور ملک کی جو عزت ہے وہ مٹی سے ملائی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسی ٹائم ہی وسیم اکرم صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پاجی ٹیم پوری بدلو، اور یہ ٹیم ساری پوری بدلنی پڑے گی۔ آج کیونکہ ہوا یہ ہے کہ میچ ہوا نہیں اور ہم آگے سپر 8 مرحلے میں جا نہیں سکے، اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ احمد شہزاد صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میڈیا پہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ساری ٹیم نہیں بدلیں گے اور چھوڑ دیں گے لڑکے تو یہ پھر سیاست کریں گے۔ فرونیت ہے بیسیکلی، فرونیت کس میں ہے؟ بابر اعظم کے اندر پہلے بہت زیادہ فرونیت ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد اس کو کسی نے سمجھایا، لیکچر دیا کہ بھائی تسی کپتان جی فرونیت ختم کرو، اور اس نے پھر یاریاں پالنی شروع کر دی ٹیم کے اندر۔ شاہین افریدی کے ساتھ یاری تھی، شاہین افریدی کو کپتان بنایا گیا، اور میچ کے بعد اکثر تقریر فرمایا کرتے تھے پاکستانی پلیئر کپتان۔ تو اس میں ایک جگہ پہ مجھے یاد ہے کہ شاہین افریدی بات کی انہوں نے کہ جب میرا ایک پلیئر جو اپنے آپ کو بڑا توپ سمجھتا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، تو جس میں شاہین افریدی نے اپنے اوپر لے لی، اور انہوں نے کہا کہ اگر مینوں کہہ رہے ہیں تو یہ گل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپس میں اسی ٹائم میں لڑ پڑی تھی یہ ٹیم آپس میں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جب آپ ایک سال کے اندر 3 کوچز بدلیں گے، 2-3 چیئرمین PCB بدلیں گے، اوپر والا جو طبقہ ہے، یعنی کہ اوپر والی ٹاپ ٹیئر ہے، اگر وہی چینج ہوتی رہے گی اور اس میں سیاست ہوتی رہے، کبھی کوئی آ جائے گا، کبھی کوئی کوچ آ جائے گا، کبھی کوئی چیئرمین آ جائے گا، تو پھر نیچے والے جو لوگ ہوں گے آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو پھر فائدہ اٹھانا ہے۔ انہوں نے آپس میں ٹیم نے آپس میں یاریاں لگائی ہوئی تھیں، رضوان، شاداب یہ گروپ ہے، بابر اعظم یہ گروپ ہے، یہ گروپنگ ہوئی ہے ٹیم کے اندر۔ عماد وسیم کے آنے پہ آپ کو پتہ ہے کہ عماد اور بابر کی آپس میں بنتی نہیں ہے بالکل بھی، اور اس طرح کی جو ٹیم لڑکوں کے اندر آپس کے مسائل تھے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ جوا لگ گیا ہے، جواریا ہے، پیسے کنے پڑے نے، یہ ابھی تک بات جو ہے وہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ جوا کس طرح ہوا ہے۔ گو کہ منصور علی خان صاحب کچھ چیزیں بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹ کرنے لگانے والا جو ہوتا ہے نا جواریا، اس سے بات بھی ہوئی تھی، اس کا فون بھی آیا تھا، تو انہوں نے ابھی تک وہ بات بتائی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں، جوبے سے ہٹ کے پاکستانی ٹیم کو پلیئروں کی آپس کی فرونیت اور گروپ بندی لے ڈوبی ہے۔ اب اس کے اوپر جو تجزیے ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور بابر اعظم اور محمد رضوان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اس ہار کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹیم میں اتفاق نہیں ہے، اور جتنی کرکٹ آتی تھی اتنی کھیلی ہے۔ یہ بڑے بڑے پلیئروں نے کہا کہ ہمیں جتنی کرکٹ آتی تھی ہمیں کھیلی ہے، لیکن آج کل دے پلیئر بھائی توبہ، اللہ معاف کرے، یہ بالکل بھی ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے میں کہتا تھا ان کو بھائی جی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ ورلڈ کپ میں ٹیم پاکستانی کارکردگی پر شعیب اختر اور محمد حفیظ کا تبصرہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ٹویٹس کی آپس میں میرے سامنے ٹویٹس ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے میں بھی نہ پہنچ سکی۔ پاکستانی ٹیم کے باہر ہونے والے سابق کھلاڑیوں کی جانب سے تبصرہ
کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سابق فاسٹ بالر ٹیسٹ کرکٹر شعیب اختر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر دیے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر ختم ہوا اور پاکستان کی ٹیم کے سابق کپتان آل راؤنڈر محمد حفیظ نے بھی پاک قومی ٹیم کے سپر 8 مرحلے سے باہر ہونے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کرکٹ کا المیہ ہے، اعلیٰ حکام ٹیم کی کارکردگی کا کریڈٹ تو لیتے ہیں مگر ذمہ داری نہیں لیتے۔ امریکہ اور آئرلینڈ کا آپ کو پتہ میچ تھا، بارش کی وجہ سے منسوخ ہوا، پاکستان اگلے مرحلے میں پہنچ نہیں سکا اور دار و مدار یہی تھا کہ آئرلینڈ امریکہ کو ہراتا۔ اسی ہمیشہ دعاواں کرنے ہیں، دعاواں نال ٹیم اگے چل دی، تو اس تو بہتر ہے کہ تسی ساڈے ورگے بندیاں نوں کھڑا کر دو، اسی کھیل بھی لانگے بھائی، تسی دعاواں کرنا، اسی کھیل لانگے نا بالراں۔ لیکن جب اتنے پیسے 60 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں اور مراعات لیتے ہیں اور 1.5-2 ارب روپے میں بندہ پڑ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ میچ کی فیس اور یہ وہ کاؤنٹیاں اور یہ چنگے پلے پیسے پائی کٹھے کر جنہاں جو امیر ہو جاندے جے، دماغ انہاں دے فارغ ہو جاندے نے بالکل، اور اسی وجہ سے یہ جو صورتحال ہے اس پہ بہت ہمیں تشویش ہے۔ اچھا ایک اور ہے، امام الحق بھی بابر اعظم کا دوست ہے، بھرا بہت زیادہ انہوں نے گھر کرکٹ کھیلتا رہتا سی، وہ جناب ہمیشہ سے بابر اعظم کے حق میں بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں بابر اعظم کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے جناب کہا کہ اس بات کا دکھ سب کو ہے کہ ہم بھارت سے میچ ہار گئے اور پاک کپتان یا ٹیم پر تنقید کرنا سب کا حق ہے، لیکن تنقید کرتے ہوئے سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں۔ یہ میں آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جناب، ان کو ایزی نہ لیں۔ ہر پلیئر نے جناب سوشل میڈیا پہ اپنی ایجنسیاں ہائر کی ہوئی ہیں جو ان کو پروموٹ کرتی ہیں، ان کا امیج بلڈ کرتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا اس ساری خرابی کی باعث ہے، اور ٹیم کے لڑکے جو راتوں فون آپ کو پتہ ہے کہ دیکھ کے اور ایک دوسرے کے ٹک ٹاک اور یہ چیزیں بناتے دکھاتے رہتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ینگسٹر کو دینا چاہیے تھا چانس۔ سائم ایوب کو اگر 2-4 میچوں میں اگر چل رہا ہے 8-10 میچوں میں تو ان کو لڑکے کو کھلاتے رہتے، وہ ینگ بھی ہے اور وہ کسی سیاست میں بھی نہیں، چپ چاپ رہتا ہے۔ اور بھی جو لڑکے ینگسٹر ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ کھیلتے رہیں، لیکن یہ بڑے جو مامے بنتے ہیں چاچے کپتان، بابر اعظم ایک اچھا پلیئر ہے نو ڈاؤٹ۔ بابر اعظم پہلے ایٹیچیوڈ بہت زیادہ تھا، غصہ کرتا تھا، فرونیت تھی، پھر کسی نے سمجھایا کہ تو کپتان ہے مہربانی کر، پھر جناب ہم نے دیکھا کہ یہ گروپ بندی کا شکار ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی آپ نے دیکھا کہ بابر اعظم کی سپورٹ ہوئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بابر اعظم کو کافی زیادہ سپورٹ ملی، اور جس کی وجہ سے یہ دماغ خراب سوشل میڈیا پہ بن گئے نا آپ ہیرو، تو ہیرو بنے تو پھر دماغ تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بابر اعظم کے حوالے سے امام الحق نے کہا کہ مجھے بابر اعظم کی بلا وجہ حمایت کرنے کا شوق نہیں، لیکن اگر کسی اور کھلاڑی کے 50 ایوریج ہے تو لا کر ادھر پروگرام میں دکھا دیں۔ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ ایوریج نے گولی مارنی ہے بھائی، جو میچ ونر ہی پلیئر نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا پلیئر ہے لازمی، اس کو بھائی ایز اے پلیئر کھلانا چاہیے۔ خود کپتانی بھی ہمیں لگتا چلی جائے گی، بلکہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹیم بدلی جائے گی۔ یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ ابھی یہ دوست نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جان تیار ہو جو، پاکستانی ٹیم بدلی جا رہی ہے، چینج ہوگی پاکستانی ٹیم، اور اس میں کافی زیادہ یعنی کہ چینجنگز ہیں۔ اور میں کہتا ہوں چینج نہیں، جو انہوں نے عزت ساری مٹی سے ملائی ہے اس کا تو کچھ کرے نا۔ چینج کیا ہوگا جب تبدیل کرنے سے؟ کیا ہوگا؟ ان کو کار پہ جو ہے پابندیاں لاؤ۔ پاکستانی تو بہت جذباتی ہیں، بہت لگاؤ ہے کرکٹ کے ساتھ، اور ہمیں سپر 8 مرحلے پہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ ابھی ہمیں کوالیفائی کرنے کے لیے کوالیفائی میچز کھیلنے پڑیں گے، کیونکہ اب تو بالکل پیچھے چلے گئے ہیں بھائی۔ تو یہ پاکستانی ٹیم کا جو رویہ تھا پلیئروں کا آپس میں، وہ انتہائی شرمندہ کرنے والی باتیں ہیں، جو آپ کو اگر میں بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے، یہ لڑکے آپس میں بولتے نہیں تھے، لڑے ہوئے تھے، گروپ بندی تھی، ایک دوسرے سے جیلس تھے، پرفارم انہوں نے کیا نہیں ہے، میچ انہوں نے آپ یہ سمجھ لیں کہ دل سے کھیلا نہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ملک کی گرین شرٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے اوپر والے کوچ بدلتے رہتے ہیں، ہمارے چیئرمین بدلتے رہتے ہیں، تو انہوں نے جناب فائدہ چکیا۔ گیری کرسٹن بھی دیکھ رہا تھا اس ٹائم، حالانکہ جو سپر اوور ملا تھا امریکہ کے خلاف اس میں جانا کسی اور نے تھا، اور انہوں نے ٹیم ہی کوئی اور بھیج دی۔ اب آپ چاچے کو دیکھیں، یہ چاچا جو ہے یہ ہر بات بال جو ہے آف پہ جا کے اس پہ لیگ پہ کھیلنا پسند کرتا ہے،
अब वही भाई इतना बड़ा हो गया तो वो छक्के ऐसे तो नहीं लगते ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बूढ़े हो गए हैं प्लेयर, इनको मुझे लगता है कि अब बिल्कुल फारग कर दिया जाएगा टीम से, और नई टीम जनाब सामने आने वाली है। और मैंने आपको बता दिया फरौनियत मार गई है पाकिस्तानी पूरी टीम को, आपस में इनका इतफाक नहीं था, इनको ये चीज़ जो है ले डूबी है। अच्छा जनाब, चलो एक तरफ फूंदे हो गया, हम दूसरी तरफ एक तो थोड़ी अच्छी खबर दे दें, क्रिकेट तो भी बाहर निकलो पाकिस्तानियों, हाकी बेड़ा गर्क कर छड़िया जे तुसी सारे ने मिल के। उसकी वजह यह कि हम हाकी को उस तरह, हमारे कौमी खेल है लेकिन हम उस तरह हॉकी को प्रमोट ही नहीं करते। प्लेयरों को एक प्लेयर जितना क्रिकेट का प्लेयर जो है जितने पैसे लेता है, पूरी टीम हॉकी की दिहाड़ीदार किस्म के वो खेलते हैं, 50-60 हज़ार एक मैच का देकर उनको फारिग कर देते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्लेयरों को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, जब उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक आप पैसे नहीं देंगे। ये तो हीरो बने हुए नहीं। क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों को क्रिकेट देखने का, और अभी आप देखेंगे कि 6 से 7 प्लेयर बिल्कुल फारिग किए जाएंगे और नए डाले जाएंगे। 6 से 7 प्लेयरों को काट दिया जाएगा। बाबर आजम की जनाब कप्तानी ख़त्म, बढ़ गई और फरौनियत मार गई। मैंने नोट किया बाबर आजम के, उनके अब्बा जी ने इतना उनके ऊपर जनाब मेहनत की हुई, बाबर आजम मेहनत के साथ ऊपर आए, लेकिन जनाब जब कुछ बने हैं तो उनका रवैया पहले ख़राब चल रहा था, अभी टीम के अंदर ही ग्रुप बंदी का शिकार हो गए। हालांकि उनको चाहिए था कि ये कंप्लेन करते, पहले कंप्लेन करते, लेकिन भाई नहीं, टीम ख़त्म, टीम का यानी कि सफ़र ख़त्म हुआ, अभी वापस आ जाएंगे छुप छुपा के। बस ये मैंने आपको बता दिया। अच्छी खबर मैं देने लगा था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया हूँ। पाकिस्तानी दफाई चैंपियन भारत को शिकस्त देकर एशियन टीम स्क्वाश का बहुत ज़्यादा मशहूर होंगी सी, तुम याद है जहांगीर खान, जान शेर खान जनाब जितन नहीं देते किसी और चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान गया पहुँच। ये मैं आपको बता दें कि चीन में ये जारी 22वें एशियन टीम चैंपियनशिप के इवेंट में पाकिस्तान दफाई चैंपियन भारत को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया, और पाकिस्तान के मोहम्मद आसम खान और नूर जमान ने जनाब इंडियंस को हराया है और सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की है, जबकि पाकिस्तान के नासिर इकबाल को भारत के प्लेयर ने के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एशियन टीम स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान के आसम खान ने भारत के राहुल को 3-0 से शिकस्त दी, अपनी टीम को अगले मरहले में पहुंचा दिया। दूसरी जानब भारत के विलावन कुमार ने भी पाकिस्तान के नासिर इकबाल के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी स्क्वाश टीम के कोच फ़हीम गुल ने मैच के बाद नासिर इकबाल के हारने की वजह बताते हुए तस्दीक कि नासिर इकबाल बुखार में मुब्तला थे, जिसकी वजह से वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। एक तरफ देखो पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर जो हैं वो बुखार के साथ खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत रख रहे हैं, पाकिस्तानियों को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने सारे पाकिस्तानियों को मायूस किया, वाड़ के रखता है। हाल असी तुसी तो हम कह रहे थे भाई बस पाकिस्तान खत्म, ये टीम खत्म, ये आप जो हम कह रहे थे ना कि जी ये अब आयरलैंड जो है अमेरिका को हराएगा तो हम आगे चले जाएंगे, तुक्के हर दफा नहीं लगते, तुक्का नहीं लगा और ये इनकी फरौनियत इनको मार गई है पाकिस्तानी टीम को। और जुए के एलिमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन अभी होगी कि जनाब किसी ने कोई पैसा पूसा लिया है या नहीं लिया, क्योंकि लड़के आपस में जब लड़े हुए हैं तो फिर खेलना इन्होंने खेस ही, इसीलिए पाकिस्तानी टीम जनाब फारग और वर्ल्ड कप से, और अमेरिका इन्होंने रास नहीं आया। और दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो एक और छोटी सी मैं बात बता दूं कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने देखा भी है, अमेरिकन ने ग्राउंड को बिल्कुल सुखाने की कोशिश नहीं की, ग्राउंड को बिल्कुल कवर नहीं किया, और वहाँ पे भी लॉबी काम कर रही होगी लाजमी। अमेरिका ज़ाहिर सी बात है अपनी टीम को आगे लेके आना चाह रहा था। मैंने देखा कि अंपायर जब ग्राउंड में आ रहे थे तो ग्राउंड गिल्ला था, वो उनके बूट दिखा रहे थे, कैमरामैन नीचे से ज़मीन दिखा रहे थे, ग्राउंड दिखा रहे थे, वो गिल्ला था। मेरे ज़हन में आ रहा था कि जब आपको पता है कि सर्दियों में अक्सर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, और वो खुश्क करने वाली मशीन होती है, उससे होता है। लेकिन बहरहाल मैंने देखा कि अमेरिका सुपर पावर हो के भी वो ग्राउंड ही नहीं पाई जाने सुखो आ सके जानबूझ के, और ये भी पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश होगी। अमेरिका में आपको पता है कि लॉबी इंडियन की भी बहुत एक्टिव है, और अमेरिका भी चाह रहा था कि अमेरिकन टीम, एक अमेरिका क्योंकि एक सुपर पावर है तो वो अपनी टीम को लाजमी आगे लेके जाना चाह रहा था। ये अमेरिकन ने भी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, और ये मैच ही उन्होंने आयरलैंड से हार ना जाए कहीं अमेरिका और पाकिस्तान आगे ना निकल जाए, तो उन्होंने जनाब ये बेड़ा गर्क
کر دیا اور میچ جو ہے وہ ہونے ہی نہیں دیا. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 5 اوور کا انہوں نے کہا تھا کہ ہر حالت میں میچ ہوگا، لیکن وہ بھی نہیں ہونے دیا، اور گراؤنڈ کا بہانہ بنا کے، اور پتہ بھی تھا کہ سیلاب ہے، سونامی ہے، یعنی کہ جو سیلاب کی ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی کہ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں فلوریڈا میں، لیکن انہوں نے جناب وینیو نے چینج کیا. دیکھیں یہ امریکن بھی ہاتھ کر گئے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور یہ ہاتھ اس لیے بھی کہ اپنی پرفارمنس سے آگے جاتے ہیں، یہ بھی انہوں نے بھی نہیں کچھ کیا. تو ان کو پاکستانی ٹیم کو آپس کی لڑائی اور فرونیت نے مار دیا، اور رہی صحیح کسر امریکن اور انڈین نے مل کے جناب گراؤنڈ 'چ میچ نہیں ہونے دیتا امریکہ اور آئرلینڈ کا، کہ کہیں یہ آئرلینڈ جیت جاتا اگر امریکہ سے، تو پاکستان آئرلینڈ کو ہرا کے آگے نہ پہنچ جائے. بس دل اداس ہے، دکھی ہے. لعنت پہ جو یہ جڑے پلیئر آپس میں لڑتے ہیں، انہوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے. سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میسج پہ میسج آ رہے تھے کہ انہوں کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ ان کی ایسی کی تیسی پھیری جائے کہ انہوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا. یہ آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، ٹیم کے اندر ناراض تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کپتان کا بھی گروپ تھا، یہ رضوان، شاداب اور یہ جو بابر، یہ ان کا علیحدہ گروپ ہے، دوسروں کا علیحدہ گروپ ہے ٹیم میں. تو پھر یہ انہوں نے کیا کھیلنا تھا بھائی؟ آپس میں ایک دوسرے سے بولتے بھی نہیں، بدتمیز بھی آپس میں بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ٹونٹ بھی مارتے ہیں. تو وہ آپس میں جب مینٹلی ان کو یہ مسائل ہوں گے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ گیری کرسٹن مجھے لگتا ہے استعفیٰ دے دیں گے فوری طور پہ، اور گیری کرسٹن بھی اگر سامنے آ گئے تو وہ کھول کے دسیں گے کہ پاکستان ٹیم سے چل دا کی پیاسی. فی الحال بہت ساری باتیں ہیں، لمبا ہو جائے گا ویلاگ، پھر آپ نے دیکھنا تو ہے نہیں، اس لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، اور یہ پورا ویلاگ آپ ضرور دیکھیں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.